بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں. کہ خواتین و حضرات، ملک میں سیاسی استحکام کی شدید ضرورت ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، اور ہر پاکستانی جانتا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملات کو حل کیا جائے گا تو ہی سیاسی استحکام آئے گا، ورنہ یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول، یہ احتجاج کی کالیں، یہ تحریکیں چلتی رہیں گی اور ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی کمال سٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں، جو کہ آج وقت کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں قومی معاملات پر اتفاق رائے ناگزیر ہے. ہینس پروون کہ ہمارے ملک میں قومی معاملات پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اس وقت. ملکی مفادات کے لیے اجتماعی فیصلے کیے جائیں. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا، یعنی آج جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر یہ فیصلے کر رہے ہیں. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ اس بات کو پروف کرتی ہے کہ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. کچھ چند ٹولوں کے اپنے انسینٹیوز، اپنے پلان کے مطابق یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس سے ایکچولی پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اٹس کوائٹ ایویڈنٹ، سب دیکھ بھی رہے ہیں، بٹ سیڈلی کسی کو احساس نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جماعتیں سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہیں آئی تھیں انہیں بھی انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹرموائل ختم ہو، سیاسی عدم استحکام ختم ہو. بٹ سیڈلی حکومت کی جانب سے کوئی بڑے اقدامات نہیں کیے گئے. انفیکٹ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام ضرور کیا گیا ان کے بیانات کی جانب سے اور ان کے ایکشنز کی جانب سے. تو بلاول صاحب نے واضح کر دیا کہ وہ ان کو انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں. بلاول صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. آئی کین بی رانگ ٹو، کیونکہ بلاول صاحب کی حکومت ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، دونوں صوبوں میں ان کے چیف منسٹر ہیں، وفاق میں صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں. تو اس لیے یہ بات پاکستانیوں کو کچھ ہضم نہیں ہو رہی جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جن کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی اختلافات بڑھ رہے ہیں، اسپیشلی ان کے وکیلوں کے درمیان. فیصل چودھری صاحب نے تنقید کی ہے سلمان اکرم راجہ کے اوپر، کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی بیان نہیں دیں گے ملاقات کے بعد. ملاقات کا کیس آپ کو معلوم ہے، ملاقات عمران خان سے ہونے نہیں دی جا رہی ہے، ہر بار عدالت جانا پڑتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آف کورس ہم جانتے ہیں حکومت کی پلان کے مطابق جو نئے ججز آئے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ جب بھی ملتے ہیں اڈیالہ جیل میں باہر آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں وہ نہیں کرنی آپ نے. تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نہیں کریں گے، جس کے اوپر فیصل چودھری نے کہا یہ ضمانت نہیں دینی چاہیے تھی سلمان اکرم راجہ کو. اس کو ہم چیلنج کریں گے ہائر کورٹس کے اندر. اس کے علاوہ 7 آئی پی پیز کی اچھی خبر ہے کہ انہوں نے پیشکش دی ہے کہ ہمارے آپ جو ہیں 50 پیسے ٹیرف کم کر دیجئے، ہمارے خلاف جو انکوائریز ہو رہی ہیں ان کو بند کر دیجئے. میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ 50 پیسے جن سے آپ 70 روپے یونٹ لے رہے ہیں، جن کو آپ پیسے دے رہے ہیں بنا بجلی پیدا کرنے کے، اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے. کراچی میں 144 کی دفعہ نافذ کر دی گئی ہے. کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتا، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. انتظار نہیں کروانا چاہیے. رضا ہارون صاحب پاکستان کے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. رضا صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے. رضا صاحب، بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ 1 by 1 میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پہلی سٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں قومی معاملات پر اتفاق رائے ناگزیر ہے، ملکی مفادات کے لیے اجتماعی فیصلے کرنے ہوں گے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اتفاق رائے ہماری ملک کی سیاست میں پیدا کرنا مشکل ہے، اور کیا وجہ ہے کہ آج بھی ملک کے فیصلے ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کے نہیں کیے جا رہے؟ رضا ہارون صاحب. وجہ سمپل ہے کہ ذاتی اور سیاسی اور پارٹی مفادات ہمارے قومی مفادات سے اوپر چلے جاتے ہیں، پرائرٹیز بڑھ جاتی ہے. تو ایسے میں یہ بات یاد دلانا، یاد دہانی کرانا کہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ کا حلف بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کریں گے، جو بھی کارروائی کریں گے، سیاست کریں گے، وہ ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. تو بلاول صاحب کی یہ بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ وہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں سب کو کہ الگ الگ اپنی محفلیں لگانے سے، ادھر این ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں اے پی سی سج رہی ہے، اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں وہ کٹ آف ہوئے ہیں. تو قومی اتفاق رائے اس لیے ضروری ہے کہ یہ مقابلہ ہے آپ کا دہشت گردی کے خلاف. اور دہشت گردوں کی جو اولین کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے درمیان تفرقہ ڈالیں. جتنے زیادہ اختلافات
درمیان کریٹ کر سکیں، مختلف فریکشن کے درمیان، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان وہ کریٹ کر دی جائیں تاکہ ان کا کام آسان ہو. سامنے جن سے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ قوم متحد نہ ہو. To have a united front, I think it is absolutely essential کہ تمام پارٹی جو ہے کم از کم اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ قومی اتفاقی رائے پیدا کریں. ویسے آج تک رضا صاحب ہم کیوں نہیں اتفاق رائے پیدا کر سکے؟ آج تک ہم کیوں نہیں پالیسی میکرز کو، فیصلے کرنے والوں کو یہ بتا سکے، سمجھا سکے کہ بھائی پاکستان کمز فرسٹ، آپ پاکستان کے مفادات کو دیکھو، اپنے بینک اکاؤنٹ کو نہ دیکھو. 76 سالوں کے بعد ڈونٹ یو تھنک آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 76 سال پہلے کھڑے تھے رضا بھائی؟ میرے خیال میں بھائی یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے بجائے نا پہلے خود سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اور آپ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بٹ ٹو بی ریئلی ویری آنیسٹ ہمارے اپنے مفادات جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے نیشنل مفادات سے جب ٹکراتے ہیں تو پھر ہم اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو سمجھانے والی بات ہے. نیشنل انٹرسٹ، میں کمپلیٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور ہم سب کو اپنی آخری سانسوں تک پاکستان کے لیے آواز اٹھانا لازم ہے. سر آگے بڑھتے ہیں. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا جو جماعتیں سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہیں تھیں انہیں بھی انگیج کرنے کو تیار ہوں، اور پیپلز پارٹی نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں. پہلے جملے پہ آ جاتے ہیں پہلے تو رضا بھائی. وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے تیار ہوں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول صاحب نے جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو انگیج کیا تھا تو اس سے زیادہ تو ان سے زیادہ تو کسی اور کی ایکٹیویٹی تھی نہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ آئینی کوٹ اور یہ سب کچھ کروانے کے لیے. آج بلاول صاحب پی ٹی آئی کو پیشکش دے رہے ہیں کہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کتنا بڑا میسج ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ میسج رضا بھائی حکومت کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، یہ میسج بلاول صاحب کی طرف سے آ رہا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے میسج آتا ہے، لیکن اگر ان کی نیتوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو انگیج کریں تو بلاول صاحب بھی کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا سر. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی ایک یونیک پوزیشن ہے اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہ ہوتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں ود فل انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم کہ ان کے اوپر بھی آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی لائن کو ٹو کریں. وہ اس وقت پیورلی اینڈ پیورلی ایک نیشنل لیول پہ جس اتحاد کی ضرورت ہے اس کو زور دیتے ہوئے، ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی جو ہے ایک پاپولر جماعت ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اس کا ایک ایسے وقت پر اس قومی اتفاقی رائے کی میٹنگ میں نہ ہونا یقیناً جو ہے وہ دھچکا دیتا ہے اس کو. تو اس حوالے سے جو وہ رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں بلاول صاحب، میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب بھی یہ رول پلے کر سکتے ہیں. ایک فیملی ہسٹری ہے، ان کا اسٹیٹسمین کا رول ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ کے جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ ہاتھ بڑھاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2024 کے الیکشن میں ہوئے تھے تب بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میسج پہلا تو یہی کیا تھا نا پی ٹی آئی کیونکہ بھائی آپ حکومت بنانے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، پہلا آپشن یا پہلا رائٹ آپ کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بلاول صاحب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس آفر کو یا اس اپرچونٹی کو دونوں ہاتھوں سے گریب کرتے ہوئے واپس نیشنل مین اسٹریم پالیٹکس میں آ جانا چاہیے، بجائے اس کے وہ ایک آئسولیشن کی پالیٹکس پہ رہیں. ہر وقت وہ ہر ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایجیٹیشن کریں، مناسب نہیں ہوتا. تو آئی تھنک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب کا ایک کہنا، اور یاد رہے ان کے والد صاحب جو ہیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، تو ایک بہترین اگر اور پنجاب کے حوالے سے سیاست میں زیادہ کھچاؤ ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کو لے کر. تو اگر وہ یہ سارا کا سارا معاملہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے، زرداری صاحب بیٹھتے ہیں، بلاول صاحب بیٹھتے ہیں، پی ٹی آئی کے دوست وہاں جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو نہ صرف خوشائند ہوگا بلکہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا ان قوتوں کو جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈال کے اختلاف ڈال کے اپنی دہشت گردی کارروائیوں کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا موٹیو اچیو کر لیا. I think it's a very good effort. It should be applauded. رضا صاحب کراچی میں 144 نافذ کر دی گئی ہے دفعہ، اور کوئی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کہیں لوگ جمع نہیں ہو سکتے، کوئی ریلی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ کراچی میں آپ کو معلوم ہے دندناتے ہیوی ٹریفک کا راج ہے، اس میں ڈمپرز بھی ہیں، ٹرالے بھی ہیں، واٹر ٹینکر بھی ہیں جو کبھی بھی کسی کو بھی کہیں بھی کچل سکتے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل میں ہو، گاڑی پہ ہو، سائیکل پہ ہو، پیدل ہو، کوئی فقیر ہو جو سڑک کنارے سو رہا ہو. نظام فیل ہو گیا ٹریفک کا، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ کی نظر میں کراچی کے جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا، آپ ضرور کر سکتے ہیں رضا صاحب. نہیں، ایوری کراچیائٹ نوز کہ کراچی میں ٹریفک کا عملی طور پہ کوئی نظام نہیں ہے. ہم ٹریفک کے جو اہلکار ہیں ان کو سڑک پہ دیکھتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا
وین کی پابندی بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یہ بہت ہی ہارینڈس ہیں, بہت ہی الارمنگ ہیں, اور پرسسٹنٹلی ہو رہے ہیں تعالیٰ. اس کے باوجود کہ سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہو چکی ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, بلاول صاحب نے نوٹس لیا ہے, ہوم منسٹر کے ساتھ تمام سیاسی معاہدین کی میٹنگ سی ایم ہاؤس میں ہوئی تھی جس میں انہوں نے بہت سے ایس او پیز طے کیے تھے. اس کے باوجود حادثے ہونا اور قیمتی انسانی جانوں کا اس میں جاباب ہونا یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, جو ہمارے صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء النجار صاحب, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیں, اس سے بیٹر اس کو کنٹرول کریں. جہاں تک آپ نے کہا 144 طلب میں ذاتی طور پہ جو ہے نا دفعہ 144 کے نفاذ کو اچھا نہیں سمجھتا. ایک جمہوری دور میں, جمہوری حکومتوں کے دور میں احتجاج سے روکنا, اجتماع سے روکنا, یہ بڑا بلیک سپاٹ ہو جاتا ہے کسی کی بھی گورننس کے اوپر. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے, کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ کسی جگہ واقعی کوئی شہر پسندی کا خدشہ ہے, تو وہ اسپیسیفک ٹارگیٹڈ اپلیکیشن آف لا تو ہونا چاہیے. باقی 144 جب نافذ ہوتا ہے نا تعالیٰ تو جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے, جمہوریت کے اوپر ایک دھبا آتا ہے. تو آج جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ جمہوریت پاکستان میں کہاں کھڑی ہے رضا صاحب؟ آپ کی نظر میں آپ اس جمہوریت کا حصہ ہونے پر فخر کرتے ہیں یا نہیں؟ میں بالکل کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں نا کہ جہاں میں نے یہ بات کی 144 کی, وہیں میں دوسری بات بھی آپ سے لازمی کروں گا کہ ٹیررزم کے تھریٹس تو اوپن ہیں نا, اور ہمارے ساتھ جو ٹیررزم کے تھریٹس ہیں وہ تو نہ مساجد کو چھوڑ رہے ہیں, نہ امام باروں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ اسکولوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ اسپتالوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ ٹرینز کو چھوڑ رہے ہیں. بسوں سے لوگوں کو اتار کر جو ہے شناختی کارڈ دیکھ کر ان پہ جو ہے وہ ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک ٹیررزم کا تھریٹ بھی ہے, لیکن میرا ماننا پھر بھی وہی ہے سیکشن 144 کو امپلائی کرنا, اس کی ایگزیکیوشن کرنا اور جمہوری سیاسی احتجاج اجتماع کو روکنا, اس کے درمیان بیلنس پیدا کرنا بہت ضروری ہے. بلینکٹ اگر آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے تو یقیناً وہ جمہوریت کے لیے مناسب بات نہیں ہوتی ہے. اب بہرحال ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حالات جو ہے نارمل نہیں ہیں تعالیٰ. جس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں نا دہشت گردی کا, یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے, تو ان سے بھی نپٹنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں آئی ول ریپیٹ مائی سیلف فار دا سیک آف ریپیٹیشن کہ ٹارگیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے, بلینکٹ. رضا صاحب یہ بتائیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ دہشت گردی پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے, خاص طور پہ بلوچستان این کے پی کے. لیکن میرا سوال آپ سے کراچی کا ہی جڑا ہوا ہے اس وقت کہ کراچی میں اگر ہم ٹریفک کے نظام کو دیکھتے ہیں, ہم لاہور جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر نظام ہے, وہاں ٹریفک وارڈن کی بڑی عزت ہے, اس کا روب ہے, وہ اشارہ کرتا ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں. کراچی میں آپ دیکھتے ہیں ٹریفک پولیس والوں کی کتنی عزت ہے, وہ اشارہ کرتے رہ جاتے ہیں, 100 بندے سگنل توڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا بے ہنگم نظام, اور بڑے آرام سے آپ 100-200 روپے سگنل توڑ کے رشوت دے کے بھی بچ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا دل نہیں ٹوٹتا جب آپ اسلام آباد کے ٹریفک کے نظام کو دیکھتے ہیں, لاہور کے ٹریفک کے نظام کو دیکھتے ہیں, اور پھر کراچی آتے ہیں کہتے ہیں یہ میں کہاں آ گیا؟ بالکل ہوتا ہے. اور اس میں ایک بات اور ہے, جہاں پولیس کی بہت بڑی ناکامی ہے, وہیں ہمارے اپنے سیوک سینسز جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. ابھی ہم لوگ, میں اور آپ بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ ٹریفک وائلیشن اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں, اس کو نارمل سمجھتے ہیں کہ وہ جی اوپر سے آ گیا, اس نے رائٹ ٹرن کاٹتے ہوئے اوپر سے آ گیا, یا لال بتی اس نے کراس کر لی. یہ سب تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے درمیان. ہمارا سیوک سینس جو ہے وہ ہمیں خود بھی بہت ساری چیزوں کا پابند بناتا ہے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سب کتابی باتیں جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں جو بیسک ٹریفک قوانین کی پابندی ہے وہ ہم نہیں کرا سکتے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رضا بھائی, میں نے ٹریفک پولیس میں کرپشن کا اشارہ کیا, لیکن مجھے یہاں یہ بھی اشارہ کرنا بنتا ہے کہ آپ پنجاب میں جا کے ٹریفک وارڈنز کی تنخواہیں دیکھیں اور آپ کراچی میں آ کے دیکھیں, کیوں نہیں ہے ایٹ پار, برابری کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ زیادہ اور یہاں پر کم کیوں؟ کم ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں, ان کے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, پھر رشوت لی جاتی ہے. چلو بھائی, یہ ڈیبیٹ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ان کی سیلریز کو اس حد تک وہ کریں کہ منیمم ویج سے زیادہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ٹریفک کی وائلیشن تو اس کی وجہ نہیں ہو سکتا. ٹریفک کی وائلیشن تو وہ کانسٹیبل یا پولیس والا نہیں کر رہا, تو میں اور آپ کر رہے ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں. ہم کیوں وہ وائلیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں کرپشن کے تحت وہ رشوت دینی پڑے؟ اگر ہم وہ وائلیشن نہ کریں, میں نے سیوک سینس کی بات کی تھی نا, اگر میں لال بتی پہ رک جاؤں, لال بتی کو نہ توڑوں, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنوں,
تو نمبر 1 تو میں قانون کی پابندی کر رہا ہوں، نمبر 2 میری جان محفوظ رہے گی. تو جب میں کوئی قانون توڑتا ہوں، سیوک لا کو توڑتا ہوں، ٹریفک لا کو توڑتا ہوں، اس کی وائلیشن کرتا ہوں، تبھی تو میں اس جرمانے کی طرف جاتا ہوں جہاں مجھے رشوت دینی پڑتی ہے. تو اگر ہم پہلے سٹیج میں ہم وہ کام ہی نہ کریں. طرح بھائی آئی تھنک دیر از اے ٹائم ناؤ، مطلب لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ اب یہ سب جو پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ بھائی گاڑی آگے چل رہی، گاڑی پیچھے چل رہی ہے، خواہ مخواہ بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اشارے کر کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، یہ لوگ اب پسند نہیں کرتے ہیں. آف کورس یہ کسی کا کوئی اسٹیٹس سمبل ہے، یہ پروٹوکول ساتھ رکھنا، اور اس سے کہ ہماری شان میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی ہماری حفاظت دگنی ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اب ہائی ٹائم آ گیا کہ یہ جو ہماری رنگ بازیاں ہیں، جی میں اس کو رنگ کہتا ہوں، ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول چل رہا ہے. ہاں مناسب پروٹوکول آپ کا، اگر آپ ایک ایسا رول کر رہے ہیں جو کہ ہائیلی ڈیمانڈنگ ہے، سیکیورٹی پرون ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی جو اس کے حساب سے جو آپ کی ریلیونٹ سیکیورٹی بنتی ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ہر بندہ یار، اور ہر شہر کے اندر آپ جائیں تو ہر شہر کا بندہ وہ 4 گارڈ لے کے چل رہا ہے، وہ سارے گارڈ لوڈڈ ہیں، وردیاں بھی ایسی پہنے ہوئے ہیں کہ تمیز ہی نہیں ہوتی کہ پولیس والا ہے کہ سیکورٹی گارڈ ہے. تو دس از ناٹ اے ویری گڈ فار آپٹکس. مطلب یہ بتاتا ہے کہ شہر میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا پرسنل سیفٹی کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. اب یہاں پہ رضا بھائی کراچی والا کیا سوچ رہا ہے؟ کراچی والا یہ سوچ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو اپنے ہوم صوبے کو اس کا حق نہیں دلوا سکتے، وہ نکلے ہیں پی ٹی آئی کو اس کا حق دلوانے کے لیے. کیسے دلوائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب پی ٹی آئی کو اس کا حق دلوانے کے لیے نکلے. پی ٹی آئی بلاول صاحب جو ہیں وہ ایک نیشنل ایمرجنسی کو محسوس کر رہے ہیں، نیشنل کرائسس سچویشن کو محسوس کر رہے ہیں. ملک کی 2 سرحدوں پہ 2 صوبوں میں ٹیررزم جو ہے وہ عفریت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، وارداتیں ہو رہی ہیں. تو وہ اس طرف لے کر چلیں کہ وہ سمجھتے ہیں، اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں، کہ ایسے وقت میں ان کو یہ میڈیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے، اسٹیٹسمین کا رول ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنے کا رول ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو ساتھ بٹھانے میں اپنا جو ان کا رول ہے، جو آپ نے 26 ترمیم میں بھی دیکھا، وہ رول ادا کرنا چاہیے. ایز اے لیڈر آف پاکستان، ایز اے لیڈر آف دا لارجسٹ، ون آف دا لارجسٹ بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، یہ ان کا رول بنتا ہے. بالکل ٹھیک. ویورز، رضا ہارون صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب فرام پی ٹی آئی اور حافظ احسان احمد صاحب لیگل ایکسپرٹ. اسٹے ود اس، کیپ واچنگ 365. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں حافظ احسان احمد صاحب اور ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. رضا ہارون صاحب پہلے سے موجود ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حافظ احسان احمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے حضور. حافظ صاحب، گزشتہ روز ایک سچویشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھی کہ جب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا سلمان اکرم راجہ کو کہ آپ ضمانت دیں کہ آپ عمران خان سے ملنے کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے ایک ضمانت دے دی. پھر فیصل چودھری اس ضمانت کو واہیات ضمانت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم چیلنج کریں گے اس حکم کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے کہ آپ میڈیا ٹاک نہیں کر سکتے. کیا قانون میں اتنی جگہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو یا کسی کرمنل شخص جو جیل میں ہو اس کے فیملی ممبرز کو یہ کہہ دیں کہ آپ میڈیا ٹاک کر ہی نہیں سکتے، آپ باہر آ کے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہی کیوں نہ ہو؟ حافظ احسان احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالیٰ اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن لے کے جائیں اور اس کے اندر آپ کوئی ریلیف مانگے، اور وہ جو ریلیف ہے عدالت جو ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دے یا اس ریلیف کو ایکسیپٹ کر لے. جی. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو اڈیالہ جیل کے اندر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہائی کورٹ کے اندر دے دیتا ہے کہ میری ان سے میٹنگ کروائی جائے فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر جیل سپرڈنٹ کو بلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی ایس او پیز پہ آتے ہیں، کبھی ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، کبھی کچھ جو آفس بیریئرز ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے، کبھی فارمر پرائم منسٹر کی ڈسکریشن تھی. تو وہ ساری کی ساری کنفیوژن جو تھی وہ 1.5-2 سال سے جو چل رہی تھیں، اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ ایک 26 کے قریب ایسی اپلیکیشنز تھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئیں، اور اس کے اوپر ایک جو سنگل جج صاحب کے پاس بھی ایک پٹیشن تھی. جب اس کو بھی کنسالیڈیٹ کیا گیا تو پھر آپ نے ان کی بھی آبزرویشن دیکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک جنرلٹی کے اندر دیکھا جائے تو اور لیکن اگر پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ عدالت کے اندر انڈر ٹیکنگ ایک دیتا ہے اس چیز کے اندر کہ ہم میٹنگ کے بعد جو ہے وہاں کے اوپر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ پریس ٹاک نہیں کریں گے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی کہ اگر پارٹی کی کانسنٹ شامل ہے یا پارٹی کا جنرل سیکرٹری اس چیز کو کہہ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو ہم اس لیول کے اندر لے کے جائیں کہ جس کے اندر شاید فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا فریڈم آف انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر جو آرٹیکل 19 ہے یا 19A کی جو ہے
وہ وائلیشنز ہوتی ہے. ایک عدالت کے اندر چونکہ میٹنگ کروانا یا نہ کروانا جو ہے یہ آپ کا عدالت کا جو جیل کا جو جیل مینول ہے اس کے اندر وہ چیزیں لکھی گئی ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اوور اینڈ ابو جو ہے جب بار بار عدالت کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نتیجے پہ تو بات پہنچنی ہے. اب نتیجے پہ یہ پہنچی یہ ہے کہ آپ میٹنگز کر لیں. 2 دن کا انہوں نے ٹائم دیا, منگل اور جمعرات کر لیا ہے, اور جو جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے ہیں ان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ لسٹ جو ہے وہ جیل سپرڈنٹ کو دیں گے اور جیل سپرڈنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دے گا. اور اس کے بعد جو اگلی چیز آئی کہ جی آپ عدالت اور جیل کے باہر جو ہے وہ پریس ٹاک نہیں کریں, انہوں نے کام نہیں کریں گے. تو اگر پارٹی کا جنرل سیکرٹری یا پارٹی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی جو ہے اس چیز کو عدالت کی جو ہے ایک فیسیلیٹیشن جو انہوں نے پرووائڈ کی قانون کے مطابق یا انہوں نے اس کے اوپر انڈرٹیک کیا, تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اب دوسری یہ ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر انٹرنلی اتنے ڈفرینسز ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان کی نہ ایکنالجمنٹ مانگتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی موقع ایسا جانے دیتے ہیں کہ جس کے اندر لیٹ ڈاؤن کیا جائے. اور یہ چیزیں ان کے آپس میں نہیں ہیں. جو بھی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس جاتا ہے جو جیل کے اندر ہے اس کے متعلق بھی ایک پرسپشن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ جا کے دوسرے کے متعلق بات کرتا ہے اور پھر اس کا ایک ری ایکشن جو ہے وہ آتا ہے. تو پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ اس پارٹی کے اندر نہیں ہے, یا اس کے جو جتنے بھی آپ کے سامنے لوگ نظر آتے ہیں وہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس کے اندر کنسسٹنسی آف سٹینڈ ہے. صرف ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو پارٹی کے آگے یا عمران خان کا جو ہے وہ زیادہ لائل سمجھتا ہے یا ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر ان کے ڈفرینسز بھی بڑھ گئے ہیں, پولیٹیکلی ڈسٹرکشن بھی آئی ہے, اور اس کے بعد ان کی کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کوئی نہیں کر رہا. کہ چونکہ جب بھی پولیٹیکل پارٹی نیگوسیشنز میں جاتی ہے تو سب سے پہلا یہ آتا ہے کہ آپ سے کون بات کرے, کس شخص سے بات کی جائے, اور آپ کی بات کے اندر ٹرسٹ کیا ہے, اور جو شخص آپ آگے پہنچائیں گے فارمر پرائم منسٹر کو بات, وہ بات ٹھیک حد تک آئے گی. اور یہ آپ کو 2-3 جگہ پہ میجر آئے گا, چاہے 26ویں آئینی ترمیم آئے, چاہے نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ آئے, چاہے اس کے بعد 26 نومبر کے اندر جو اسلام آباد کے اندر آنا تھا. تو ساری چیزیں اس طرف تلا شو کرتی یہ ہیں کہ جن پارٹی کے اندر جو ہے آپس کے ڈفرینسز نے نہ صرف اس پارٹی کا تشخص جو ہے یہ اس پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے اس پارٹی کی آرگنائزیشن جو ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے, بلکہ اس سے جو ہے ان کا پبلک پرسپشن یا پبلک آپٹکس جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کافی حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں, اور یہ ابھی تک اپنی چیزوں کو نہ ری آرگنائز کر رہے ہیں اور نہ ہی ایک ٹالرنس کا ان کا ایک انوائرمنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے انسیڈنٹس میں نظر آتے ہیں کہ ایک طرف عدالت میں کچھ کہا جاتا ہے اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ٹی وی پہ یا میڈیا کے اوپر اس کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ان کا اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک, ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد اویس صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. جو گفتگو ابھی حافظ احسان احمد صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے اس وقت وکلا ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بیانات دے رہے ہیں, جنرل سیکرٹری عدالت میں کہہ رہے ہیں, ضمانت دے رہے ہیں کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, پھر فیصل چودھری کہتے ہیں یہ کیسی واحیات ضمانت ہے, اس کو ہم چیلنج کریں گے, اور اس پوری سچویشن پہ آپ نے تجزیہ سنا, حافظ صاحب کا بھی اپنا بھی تجزیہ ہمارے سامنے پیش کیجئے. احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بڑی بنیادی بات جو ہے وہ اس میں کنٹروورسی میں کوئی الجھنے کی اب کیا ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ کورٹ نے یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ میٹر جو کہ which is pertaining to the fundamental rights, pertaining to the jail manual, کہ اگر ایک کانوکٹ ہیں ان کو بنایا گیا ہے اور وہ یہ ہے تو ان سے ملانے کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنایا جائے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون ان کو پیچھے اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی ہدایات دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر یہ سارے قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھے یہ تمام باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ کنڈیشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ کنڈیشن کیوں لگائی گئی آپ کی نظر میں؟ یہ کنڈیشن جو ہے یہ میرے خیال میں دیکھیے اس کنڈیشن کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ فوراً نکل کے, اگر آپ فوراً نکل کے بات نہیں کرتے اور بعد میں تو آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے نا بات کرنے. آپ فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کا, وہ کوئی عدالت جو ہے, اور کوئی عدالت چاہے وہ سپریم کورٹ ہے یا وہ ہائی کورٹ ہے, کوئی عدالت بھی وہ یہ پابندی نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ ڈیفائنس آف دی فنڈامنٹل رائٹ ہوگا. اس لیے اس کو اتنی کنٹروورسی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اس کو جو ہے وہ عدالت ان اینی کیس عدالت جو ہے اس میٹر کو اگر ٹیک اپ کرے تو وہ یہ اس کو بھی ریلیز کرے. جو آدمی مل کے آتا ہے اس کو بالکل حق حاصل ہے
کہ وہ बातचीत करे, कानून के मुनाफी को बात करेगा, कानून के बंधन में आएगा तो कानून हरकत में आ जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इसको एक कंट्रोवर्सी बना के एक बिला वजह इसको उछालना शुरू कर दिया। आपकी नज़र में लेट से कि अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो और प्रेस क्लब में हो या आपके दफ्तर में हो, वो मुनासिब नहीं है अहमद साहब? ये कोई हर्ज नहीं है इसमें कि अगर इमीडिएटली निकल के आप वहाँ मजमा नहीं लगाते हैं, वैसे आप जहाँ कहीं भी बात करें तो आप यू हैव अ राइट कि आप जो मिलके आए हैं, जो आपकी गुफ्तगू हुई, आप उसको प्रेस कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रजा हारून साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी जमहूरी हालात हैं, जिन्हें हम सियासी अदम इस्तेहकाम भी कहते हैं, जिनके लिए बिलावल साहब डायलॉग में एंगेज करने की बात कर रहे हैं पीटीआई को, आपकी नज़र में जो इस वक्त पॉलिसी हुकूमत ने, रियासत ने अपनाई हुई है, उससे क्या मुआशी सियासी इस्तेहकाम आपको आते हुए नज़र आ रहा है? उससे पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे या मजीद उलझ जाएंगे आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक? रजा साहब। तला भाई देखें, किसी भी माशी इस्तेहकाम या माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जो है प्री रिक्विजिट है, वो ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त किसी को भी आप इसका इल्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं है। दो सूबे में हमारी जो है वो एक अफरा तफरी की कैफियत है और हमारे लीडरान जो है आपस में बातचीत नहीं कर रहे, तो एक जो उसकी आउटलुक आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमारी हुकूमत का, बल्कि क्योंकि जो हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये हमारे लिए देखें ना, अभी 2 रोज पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या बात कर रहे थे, वो खुद परेशान है, वो उनको अपने सूबे में वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, बॉर्डर की सिचुएशन लेकर परेशान है। वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जो है अफगान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। बलूचिस्तान की हालत आपको पता है, यहाँ पे हुकूमत है पीटीआई की, बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, यहाँ हुकूमत है मुस्लिम लीग की। तो अगर ये पाकिस्तान के लिए रियासत के तमाम सतून, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, ये सब मिलकर नहीं बैठेंगे और इनकी मुतल्लिका पार्टी के लीडरान, रहनुमा जो हैं, वो जब तक एक आवाज नहीं होंगे और इस टेररिज्म के इशू को डील नहीं करेंगे, तो बाकी इशूज तो सब बेकार बातें हो जाती हैं। सब बेकार बातें कि मुझे मिलने नहीं दिया गया, मुझे कोई मिलने नहीं दे रहा, मेरा वकील नहीं आ रहा, तो मैं जेल के बाहर खड़ा होकर बात नहीं कर सकता, तो मैं सब्जी नहीं खरीद सकता, तो मेरे खाने में ये तो सब इंतहाई लेस इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वक्त। इन सब चीज को तो एक साइड पे रख करके आप वो एफर्ट करनी चाहिए जो बिलावल साहब कर रहे हैं, कि वो रीच आउट कर रहे हैं। क्यों पीटीआई जो नाराज है, जो अलग बैठी है, जो एक 3-4 और पार्टियां हैं, मंगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, ये सब लोग जो उस मीटिंग में नहीं आए, उनको रीच आउट कर रहे हैं कि आए भाई, आकर के एक वन नेशन वन वॉइस, कम से कम टेररिज्म के सामने तो खड़े हो, उसको डील करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तो फिर वो तमाम रिफॉर्म्स की जरूरत होगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। माशी रिफॉर्म भी है, माशी तरक्की भी है, सियासी रिफॉर्म्स हैं, आइन के जो रिफॉर्म्स होने हैं, जो लॉज आपने रिफॉर्म करने हैं, वो सब उसके बाद है। इस वक्त जो आपके पास एक करंट मसला सामने आके खड़ा हो गया है, वो तो दहशतगर्दी है। और ये मसला रिया करेंगे रजा साहब, बार बार आके हमारे सामने खड़ा हो जाता है और बार बार हम ऑपरेशन का ऐलान करते हैं और बार बार हम उस ऑपरेशन पे अमल दरामद कराने में नाकाम हो जाते हैं। हाफिज एहसान अहमद साहब, आपका ओपिनियन इसके ऊपर सर? देखिए तला, एक तो ये है कि जो एक मिनट के लिए मैं उधर आऊंगा, जो अडयाला के बाहर मीटिंग्स है, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के भी मफाद के इसके अंदर है कि आपने देखा होगा कि जो भी शख्स मीटिंग करके बाहर आता था और दूसरा को और आता था, तो आपस में इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस भी आती थी और उसके बाद इनकी आपस में वहां पे लड़ाई भी होती थी। तो मेरा ख्याल एक अच्छी चीज है कि मीटिंग करके आए और उसके बाद ऑफिस में बैठ जाएं या प्रेस क्लब चले जाएं, वो आपका एक हक है। और दूसरा ये कहना कि अदालत ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अदालत तो रिस्ट्रिक्शन तब लगाती कि जब आप अंडरटेकिंग न देते। जब अदालत की तरफ से एक प्रपोजल्स आया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अदालत के ऊपर मलबा डालने की बजाय ये कहना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी एनवायरनमेंट के अंदर जो मैटर है उसको एड्रेस कर दिया गया और ये इस तरह चलता रहे। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी तरफ तला आपने इशारा किया है कि बार बार जो है हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म और इस तरह की चीजें हैं, उसके अंदर तला जितनी देर तक हम 3-4 चीजें मेजर नहीं करेंगे, उतनी देर तक इशू रिजॉल्व नहीं आते। एक ये है कि हमारा जो एक बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ मिला हुआ है और आगे ईरान तक जाता है, तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब है,
जितनी देर तक हम इसको सिक्योर नहीं करेंगे, आप सर 200 अरब रुपए से बाढ़ लगाई गई है सर। देखें ना, एक अच्छी चीज आई है और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन है। दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है कि अफगानिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने तकरीबन 40 साल से जो है उन्हें सपोर्ट किया है, उनके लोगों को सपोर्ट किया है, उनकी स्ट्रगल जो है उसको दुनिया के हर फोरम के अंदर उसको उठाया है, और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हमारे खिलाफ एक हॉस्टिलिटी का जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अभी जो हमारी मीटिंग्स होगी उसके अंदर क्लियर कट उनको डिफाइन करना चाहिए, और ये जो हाफ हार्टेड एफर्ट्स है यदि अच्छे आए और कारपेट के नीचे चलती रहे, इनको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना चाहिए। तीसरा उसके अंदर ये है कि जो आपके यहाँ के ऊपर उनके ऐसे एरियाज हैं कि जिसके अंदर स्पेशली आपके ये मुहाजिरीन है अफगानिस्तान के जो आए हुए हैं, अब अगर वो लॉलेसनेस करते हैं या यहाँ के ऊपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं उन टेररिज्म एक्टिविटीज के अंदर, तो आपके पास या दुनिया के किसी मुल्क के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उन्हें रिटेन करें, उन्हें कह दिए आप अपने मुल्क के अंदर जाएं और वहां के ऊपर जिस हद तक वो हम आप सपोर्ट करेंगे। अगली चीज जो है वो है हमारा गवर्नेंस का इशू जो है, और वो गवर्नेंस के अंदर आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसके बाद आपकी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद फेज 2 जो है वो आपका एफसी आता है, या उसके बाद आपकी आर्मी आती है। अब हुआ ये है कि हम हर मामले के अंदर बलूचिस्तान के अंदर और आपका केपीके के अंदर जो है जो फर्स्ट टीयर है वो आपको कहीं नजर ही नहीं आता। बलूचिस्तान का 95% आपका लेवीज पे है, पुलिस आपकी है नहीं है, और इसी तरह बलूचिस्तान केपीके के अंदर जो है वो आपकी पुलिस की वो ट्रेनिंग या कैपेसिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने उस लेवल पे नहीं दिया कि जिस लेवल के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर आप उसको रिस्पॉन्स करें। जब वो रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप अल्टीमेट ईयर के ऊपर चले जाते हैं, और जब अल्टीमेट ईयर के ऊपर जाते हैं तो फिर हम इन सारी चीजों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं और इनको एक निगोशिएशंस का नाम देके या डायलॉग के नाम के दे के अंदर डिले करते हैं, और उस डिले ने हमारा 70 साल के अंदर ये हाल कर दिया है कि ना हमने गवर्नेंस बेहतर की, ना हमने पॉलिटिकल डायलॉग को इंप्रूव किया, और रही सही कसर जो है वो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज की डिफरेंसेस है कि जिसके अंदर पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जुडिशरी मौजूद है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद ये है कि आपस के अंदर जो डायलॉग होना चाहिए था पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर या पार्लियामेंट के बाहर, हमें एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये सारे तला वो मैसेज हैं कि जिसको जितनी देर तक आपने रिजॉल्व नहीं किया, और रिजॉल्व इन्हीं पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है कि जितनी देर तक ये मैकेनिज्म इंटरनली और पाकिस्तान के मुतालिक एज अ होल मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, ये आपकी चीजें चलती रहेंगी और ये आपके जो लैप्सेस हैं या लूप होल्स हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो आपकी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट आर्मी चीफ ने दिया हार्ड स्टेट का, वो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ टेररिस्ट से लड़ना नहीं है, ये टेररिज्म को रोकना नहीं है। वो हार्ड स्टेट का आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने मुल्क को ऑर्डर के अंदर लेके आए, आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने मुल्क के टैक्स को बेहतर करें, लॉ की कंप्लायंस करें, गवर्नेंस को आप बेहतर करें। दुनिया के अंदर जो हार्ड कॉन्सेप्ट है, चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना है, रशिया है, सिंगापुर है, वो कॉन्सेप्ट असल के अंदर जितनी देर तक तला उतर नहीं जाएंगे उतनी देर तक ये चीजें चलती रहेंगी। और आपके सामने सवाल भी आया कि आपने ऑपरेशन किया, जब सिविलियंस को आपने गवर्नेंस को देने की बारी आई आपको वो वैक्यूम आया। तो खुदारा ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये लीडर्स जो है, ये पार्लियामेंट जो है, ये अपना ट्रू रोल प्ले करे ताकि पाकिस्तान है वो अपनी असल डेस्टिनेशन की तरफ जाए जो लोगों की प्रॉस्पेरिटी है या यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब, एडवोकेट अहमद साहब, तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर मुझे जरूर दीजिएगा। आई सी यू टुमारो, अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।